اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے چھوت انفیکشن کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، بنڈل آف تھینکس۔ انفیکشن سے مراد چھوت ہے، یعنی وہ مرض جو کسی جراثیم کی وجہ سے یعنی بیکٹیریا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک سے دوسرے کو منتقل ہو سکتا ہے۔ دوران حمل یا بعد ولادت ماں اور بچہ دونوں بہت قسم کی انفیکشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ان کی وجہ سے متعدد قسم کے امراض لاحق ہو سکتی ہیں، لہٰذا ہم اس چھوت کو انفیکشن کو دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں: وائرس کی وجہ سے چھوت، بیکٹیریا کی وجہ سے چھوت۔ کنجکٹل روبیلا، یہ انفیکشن ایک خاص وائرس سے پھیلتی ہے۔ ان کا اثر دوران حمل ہوتا ہے۔ اس وائرس کی انفیکشن کا حملہ زیادہ تر حمل کے ابتدائی 10 ہفتوں میں اور اس سے کم حملہ 12 سے 16 ہفتوں کے دوران ہوتا ہے۔ اس وائرس سے ہونے والی انفیکشن پرائمری انفیکشن کہلاتی ہے۔ سائٹومیگولو وائرس، یہ بھی ایک وائرس انفیکشن ہے۔ اس انفیکشن کا حملہ پرائمری انفیکشن کے بعد ہوتا ہے اور مشاہدے کے مطابق اس سے حاملہ متاثر ہوتی ہے اور اس وجہ سے فٹس کا کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ورسیلا زوسٹر وائرس، یہ انفیکشن دوران حمل یا بعد الحمل اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر دوران حمل اس کا حملہ ہو تو عام طور پر حمل کے ابتدائی 20 ہفتوں میں ہوتا ہے، لیکن مسلسل جدوجہد کے بعد اس انفیکشن پر اس حد تک قابو پا لیا گیا ہے کہ یہ تقریباً ختم ہو گئی ہے اور اب اس کا شاید ہی کوئی کیس سامنے آتا ہے۔ ہیومن امیون ڈیفیشنسی وائرس، یہ ایسی انفیکشن ہے جس کا قبل از ولادت اثر ہوتا ہے، بذریعہ یوٹرس اثر دکھاتی ہے۔ اس انفیکشن سے بہت سی حاملہ خواتین متاثر ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ انفیکشن ہو جائے تو اس کے زیر اثر فٹس بھی متاثر ہوتا ہے۔ ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم، اس انفیکشن سے لاحق ہونے والے مرض ایڈز ہے اور یہ ایک نہایت ہی خبیث مرض ہے۔ یہ بہت خطرناک اور مہلک ہے۔ اس سے متاثر ہونے والی حاملہ آخرکار جان دے دیتی ہے اور جو بچہ دوران حمل اس سے متاثر ہوتا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد بہت جلد اکثر چند روز میں مر جاتا ہے۔ یہ ایک جنسی روابط سے پھیلنے والی مرض ہے اور اس کے ذریعے شریک حیات کے علاوہ دیگر عیاش خواتین ہوتی ہیں اور ان کے علاوہ اس والے خون کے انتقال سے پھیل سکتی ہے۔ ایڈز کے مرض کی سرنج سے کسی دوسرے کو انجیکشن لگانے سے یہ انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ہیومن پروو وائرس، یہ انفیکشن ہے جو حاملہ متاثر ہوتی ہیں، ان میں سے بہت سی اس کا مقابلہ کر لیتی ہیں۔ اس انفیکشن سے جو حاملہ متاثر ہوتی ہیں ان میں سے بہت سی اس کا مقابلہ کر لیتی ہیں اور اس کے اثرات سے بچ جاتی ہیں اور نہ بچنے والیوں میں ابارشن وغیرہ ہو سکتی ہے۔ علاج ٹریٹمنٹ، ان مذکورہ انفیکشن کے علاج کے زمرے میں زیادہ تر درد ختم کرنے والی ادویات، انالجیسک اور اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پیش آتی ہے، لہذا ذیل میں بہت سی ادویات کی فہرست دی جا رہی ہے۔ معالج میں اس میں سے مناسب درد والی دوا منتخب کر سکتے ہیں، جیسے ڈیپیرون ہے، میکوپائرون ہے، ڈکلوران ہے، فلوجن ہے اور پلوڈول وغیرہ ہے۔